سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، جس طرح عقیدے میں شرک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح اخلاقیات میں زنا اور بدکاری یہ اسی قسم کا سنگین گناہ ہے. اسلام پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے. اسلام تمام انبیاء کی تہذیب کا حامل دین ہے. آپ یوں سمجھیں کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں جو محنتیں کی، اسلام نے ان تمام کا خلاصہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کر دیا. تمام انبیاء پاکیزہ تھے، پاک دامن تھے، عفیف تھے، اور معاشرے کو انہوں نے پاک دامن بنایا ہے. اس وقت مسلمانوں کی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، اور یورپی تہذیب، پدر مادر ننگ دھڑنگ تہذیب، وہ انبیاء کی تہذیب نہیں ہے. یاد رکھیے، اپنے آپ کو یورپی عیسائی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کسی نبی کی شریعت میں شراب جائز نہیں رہا، لیکن وہاں پانی سے زیادہ ارزاں ہے. کسی نبی کی شریعت میں سور کھانا جائز نہیں رہا. تمام انبیاء کی شریعتیں ایک جیسی ہیں. وہاں سور ان کی مکمل غذا کے اندر شامل ہے، اس کے فارم ہیں، اور سور کے گوشت کے وہ پیزے اور دیگر جو ہے وہ ڈشز کھاتے ہیں. تمام انبیاء کے دین کے اندر زنا اور بدکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو عفیف اور پاک دامن بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا سیدنا مسیح علیہ السلام کی شریعت میں بھی نہ زنا کی گنجائش ہے، نہ شراب کی گنجائش ہے، نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت میں بدکاری کی گنجائش ہے، اور انبیاء کی شریعت میں کتا پالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ اضطراری حالت ہے
اور چند مخصوص مقامات کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ کتا بطور کلچر ہر وقت پہلو میں ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ان کی یونانی تہذیب ہے، ارسطو کی تہذیب ہے، جس کے اندر یہ سارا کچھ روا ہے، اور اس کو وہ پوری دنیا پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ غافل ہیں، وہ غافل نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام دنیا کی چھوٹی تہذیبوں کو، اور اسلام کو بھی وہ چھوٹی تہذیب سمجھتے ہیں، تمام علاقائی تہذیبوں کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گندی یورپی بے حیا اور شرم مار مکاؤ قسم کی جو ان کی تہذیب ہے، اس کے اندر تمام تہذیبوں کو ہم اکٹھا کر کے رکھیں۔ وہ اپنی تہذیب کو سپریم سٹریم مین دھارا کہتے ہیں، مین دھارا، باقی تمام دھارے اس کے اندر ضم ہو جائیں۔ آج صورتحال واقعی انتہائی دیگر گوں ہے۔ آج ہمارے بوڑھے تک پاک دامن نہیں ہیں، آج ہماری عورتیں، بچیاں، بہویں پاک دامن نہیں رہیں، آپ ہمارے نوجوان نمازی پاک دامن نہیں رہے۔ پاک دامنی کا فقدان ہو کے رہ گیا ہے، پاک دامنی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ آج میں نے اس موضوع کو بطور خاص عنوان چنا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر تقریباً 6-7 سزائیں بڑی سخت ہیں۔ چوری کی سزا، ڈاکو کی سزا، قتل کی سزا، کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگانے کی، قذف کی، تہمت کی سزا، یہ سخت ہے۔ 1-2 سزائیں اور بھی سخت ہیں، اور سب سے زیادہ سخت زنا کی سزا ہے، رجم ہے، رجم ہے۔ اسلام گوارا نہیں کرتا کہ ایک آدمی شادی شدہ ہو اور پھر وہ منہ مارتا پھرے۔ آج ہم اس نشست میں یہی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خود اپنے آپ کو پاک دامن اور باحیا بنانا ہے اور بننا ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ہمارے گھروں کا پاک دامنی والا ماحول چھین لیا گیا۔ وہ اس میں بہت ساری چیزوں کے حصے ہیں، اس میں آپ موبائل کو بھی، ٹیلی ویژن کو بھی، انٹرنیٹ کو بھی، آپ اس کی تمام اقسام کو متہم قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بدھو بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی طلاقوں کا گراف بہت بڑھ گیا ہے، ہماری معاشرتی زندگی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، ہمارا عائلی، خانگی اور گھریلو سسٹم تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ خلع کے معاملے بڑھ گئے، طلاق کے کیسز بڑھ گئے، اور بچیوں کے گھر سے بھاگ جانے والی باتیں بڑھ گئی۔ معاملہ جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ نہیں رہا، گندا اور بد کردار ہو گیا ہے۔ اسلام اشرف المخلوقات، اسلام انسان کو فطری خوبیوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی فطری خوبی ہے کہ اس کے اندر حیا اور شرم ہونا چاہیے، اور ہے۔ حدیث میں آتا ہے انا مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولی، ہمیں جو باتیں پہلی نبوتیں سے ملی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے حیا و شرم کی تلقین، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنے ادوار کے اندر حیا اور شرم کی تلقین کی ہے۔ آپ جانتے نہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھپ کے نہایا کرتے تھے، چھپ کے نہایا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کی تہذیب کے اندر پردہ، حیا، شرم، چھپ کے نہانا، اپنے اعضاء کو چھپانا ہے۔ لیکن آج یورپی تہذیب ان کو نمایاں نہیں بلکہ بہت نمایاں کرنا چاہتی ہے۔ وہ آپ کی پینٹوں کے، آپ کے کپڑوں کے، خواتین کے ڈریسز کے وہ ایسے ڈیزائن بنانا چاہتی ہے جس کے ان کے خد و خال جن کو چھپانا ہے، جسم کے وہ نشیب و فراز جن کو ستر کرنا ہے، چھپانا ہے، ان کو وہ مزید عریاں کرتے ہیں، مزید ان کے اندر اٹریکشن پیدا کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ہے پورا معاشرہ فسق و فجور سے بھر دیا ہے۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کے رہنے والے باغی ہو گئے ہیں، اور قرب قیامت کی علامات بالکل واضح ہو رہی ہیں۔ ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ اپنے معاملات کو کرنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو عفیف بنا لیں، اپنی نظروں کو پاکیزہ کر لیں، اپنے کردار کو، اپنے گھر کو پاکیزہ کر لیں، تاکہ وہ تمام سکون اور برکات حاصل ہو جائیں جو عفت اور پاک دامنی کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن جو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر حیا اور شرم ہونا چاہیے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ عام طور پر سلیم الفطرت آدمی جو ہو اس پہ مری ہوئی عورت یا مرد پہ شہوت نہیں آتی،
لیکن شریعت کا حکم ہے یا علی لا تنظر الی فخذ حی ولا میتا، علی کسی زندہ کی ران کو بھی نہیں دیکھنا، کسی مردہ کی ران کو بھی۔ حدیث کی ابتدائی کتاب بلوغ المرام کتاب طہارت کے اندر، اور اس کے اندر بھی یہ روایت موجود، مردے کی ران کو بھی نہیں دیکھنا۔ آپ نہلا رہے ہیں، یقیناً وہ شہوت کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایسا پردہ کریں، ایسی کو رنگین چادر ڈالیں، چادر کو ڈبل کر لیں، اور اس کے نیچے سے آپ اپنے مردے کو نہلائیں، عورتیں عورتوں کو نہلائیں، مرد مرد کو نہلائیں۔ اسلام تو اس حد تک پاکیزہ مذہب، اس حد تک پاکیزہ ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا اور شرم اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے اور ایمان بندے کو جنت لے جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ اگر صغرے کبرے جوڑے جائیں کہ اگر جس معاشرے میں ایمان نہیں ہے وہ معاشرہ جنتی نہیں ہے۔ اگر معاشرے کو جنتی بنانا ہے ان کے اندر حیا اور شرم کی تلقین کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں اور صاحبزادیوں میں سے وہ جو آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے، اس کا تذکرہ حیا کی بنیاد پہ کر کے اس کو پوری قیامت تک کے لیے امر کر کے رکھ دیا۔ اب اندازہ لگائیں حیا اور شرم کا مقام کتنا ہے انبیاء کی تعلیمات میں، اللہ کی نظر میں۔ وجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، ان میں سے ایک بچی حیا اور شرم، بلکہ حیا اور شرم کے اوپر چڑھ کر آئی، حیا اس کی سواری بن کی، وہ حیا کے اوپر سوار ہو کے آئی، اتنی شرم والی عورت۔ الاستحیاء ایک معنی یہ کیا جائے گا کہ حیا اس کا مرکب بن گیا، جس طرح آپ اور میں کسی گدھے پر گھوڑے پر سوار ہوں اور ہم اوپر ہو جائیں، حیا کو اس نے پکڑ دیا۔ ہماری بچیوں کو تو اس طرح حیا ہونا چاہیے۔ افسوس یہ کہ جو حیا ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دیا جائے، اس کو بھی کھرچ دیا جائے، بے حیا ہو جائیں، نہ باپ کے سامنے حیا، نہ دادے کے سامنے حیا، نہ خامد کے سامنے حیا، نہ بیٹوں کے سامنے حیا، نہ کسی عام بندے کے سامنے حیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب باحیا انسان کی رفتار و گفتار کو اللہ نے پسند کر کے قیامت تک کے لیے قرآن کے حروف اور آیتیں بنا کے رکھ دیا ہے، تو بتائیے ایک پاک دامن آدمی کا کردار اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آدمی کے اندر حیا شرم ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرے، وہ شریعت کا مخاطب نہیں رہتا ہے، شریعت کا مخاطب نہیں ہے۔ شریعت کا مخاطب وہ شخص ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہے، جس کے کردار و دل و دماغ کے اندر عفت اور پاک دامنی۔ میں نے جس آیت کو اپنا عنوان بنایا، اللہ پاک فرماتے والحافظین فروجہم، مسلمانوں یہ تمہاری اور میری صفت بیان ہے۔ کون ہوتے ہیں مسلمان؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی، جس طرح قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی شرمگاہوں کا فطری ضرورت ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یا لونڈیوں کا معاملہ ہو یا پھر بیویوں کا معاملہ ہو۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں، وہ راستہ لواطت کا بھی ہو سکتا ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرے، عورت عورت کے ساتھ سحاق ہو سکتا ہے، اور وہ ناکے بالید ملعون، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی شہوت اپنے ہاتھ سے پوری کرے، حدیث میں آتے ہیں الناکے بالید ملعون، اپنے ہاتھ سے اپنا نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ کوئی اور صورتحال ہو، جو بھی صورتحال ہوگی وہ شریعت سے ہٹ کر ہوگی، اور قرآن کی آیت کے مطابق وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت اختیار کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ تو بہت زیادتی کرنے والے ہیں، وہ لوگ بہت زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدکار تذکرہ کرتے ہوئے زنا کا فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ لفظ غور کرنے کے ہیں۔ مقتن یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، مقت ناراضگی کو کہتے ہیں۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ انتہائی برا اور گھنونا راستہ ہے، جس ڈگر پہ قومیں چل جاتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج بھی جن قوموں نے اپنے معاشرے کے اندر اس گناہ کو روا رکھا ہے، اس کی افزائش کی ہے، وہ لوگ امراض مزمنہ کے اندر، لا علاج مرضوں کے اندر گرفتار ہیں۔ پوری انسانیت کے مجرم ہیں وہ لوگ، بنے پھرتے ہیں انسانیت کے ہمدرد، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنانے والے کتے، خبیث الفطرت لوگ، پوری انسانیت کے مجرم ہیں اللہ کی قسم۔
ایڈز کا تحفہ لواطت اور زنا کی بنا پر پوری دنیا کو ان خبیثوں نے دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے پھرتے ہیں، اپنی پوری میڈیکل سائنس کو ایڈز کے وائرس کو ختم کرنے پہ جھونک دیا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جس قوم کے اندر بدکاری آ جاتی ہے لا علاج مرضیں ان کا مقدر ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے اس وائرس کا علاج؟ تم اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق، آسمانی صحائف کے مطابق میاں بیوی اور مرد عورت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں بھی معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ عفت و پاک دامنی کے وہ سلسلے جو ہمارے گھروں میں تھے آج نہیں ہیں۔ آج کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جس میں کوئی کورٹ میرج کرنے والی لڑکی نہ ہو، وگرنہ ایسا بہت خال خال ہوتا تھا۔ کوئی برادری ایسی نہیں۔ ہمیں بڑے چونکنے کی ضرورت ہے۔ ہم محض نمازیں پڑھ رہے ہیں، محض روٹین کے روزے رکھ رہے ہیں، اور اسلام کے پورے تقاضوں سے ہم منحرف ہیں۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی استاد یا کوئی والد کہتے ہیں میں بڑا بڑا انعام دوں گا، بہت بڑا انعام دوں گا۔ اللہ نے انعام کو مقرر نہیں کیا، اجرن عظیما۔ اور یقین ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے وعدے پہ کہ نہیں؟ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہو نا، اجرن عظیما میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو بہت بڑا اجر دوں گا۔ اب وہ کتنا ہے وہ پھر اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، لیکن شرمگاہوں کو میں نے اور آپ نے محفوظ کرنا ہے، ناڑے کو سلوار کو میں نے اور آپ نے محفوظ کرنا ہے، اجر عظیم اللہ دے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے نا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے بندے اللہ کے عرش کے سائے میں، جب پوری اس عرش کے میدان میں، اس محشر کے میدان میں سایہ نہیں ہوگا۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور ایک وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہے اور وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دوسری بڑی خوبی فلاح کامل کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں کی ابتدائی آیتوں میں مومنوں کی صفات بیان کی ہیں۔ ابتدا کی ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی مل چکی ہے۔ قد تحقیق کے ساتھ، افلح ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ علماء جانتے ہیں، تفسیر قرآن والے جانتے ہیں کہ قرآن جس چیز کو یقینی طور پر بیان کرتا ہے اس کو ماضی کے انداز میں بیان کرتا ہے کہ ایسے سمجھو جیسے یہ ہو چکا، اتنا یقینی ہے۔ وہ ماضی کا کوئی کام جو گزر چکا اس کا ہونا یقینی ہوتا ہے نا، آئندہ کا کوئی کام ہو سکتا ہے وہ نہ ہو سکے۔ قد افلح المؤمنون، آخر میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ معاشرے کامیاب ہیں جن میں شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ معاشرے جن میں شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی وہ کامیاب نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ بول بول کے کہہ رہے ہیں۔ حدیث کی نظر میں یا شباب قریش، آپ علیہ السلام نے قریش کے نوجوانوں کو، قریش کی یوتھ فورس کو مخاطب کر کے فرمایا یا شباب قریش، اے قریش کی یوتھ فورس، شباب جوانوں کو کہتے ہیں، احفظوا فروجکم، نوجوانوں تمہارے لیے بڑا خطرہ ہے، تمہارے اندر شہوات کا، قوتوں کا طوفان ہے، لہذا احفظوا فروجکم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ لا تزنوا، زنا نہ کرو، الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت ہے، خبردار جو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ دنیا میں برباد ہونا چاہتے ہو یا اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اسی طرح فرمایا روم کے بادشاہ نے جب حضرت جعفر طیار سے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی کس بات کی تعلیم دیتے ہیں، ذرا ہم ان کا منشور دیکھیں۔ ابھی ہمارے یہاں بھی الیکشن آنے والا ہے، ہم میں سے کوئی منشور دیکھے گا نہیں، اپنے انداز میں بات کر دے گا اور ووٹ دے دے گا، اور منشور بھی وہ کون سا صحیح ہوتا ہے یا اس پہ کون سا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ روم کے بعد ہرقل نے پوچھا بتاؤ جو نبی نکلا ہے منشور کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ اس میں یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلۃ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے،
وہ ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو انبیاء کی تعلیمات ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تعلیمات انبیاء کی ہیں۔ انبیاء نماز ہی کا حکم دیتے ہیں، انبیاء کے ورثاء بھی منبر و محراب پہ نماز پڑھنے ہی کی تلقین کرتے ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کو بخیل نہیں بناتے، صدقہ و خیرات کی تلقین کرتے ہیں، اور انبیاء لوگوں کو العفاف پاک دامنی کا درس دیتے ہیں کہ لوگوں پاک دامن ہو، جو اپنی آنکھوں کے اندر بھی عفت اور پاک دامنی پیدا کرو، اور اپنے دل و دماغ کے اندر بھی وصلتی اور رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا۔ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ تو فرمایا سیدن و حسورا، وہ سردار ہوگا اور حسور ہوگا۔ حسور کون ہوتا ہے؟ پاک دامن۔ حسور پاک دامن، عفیف۔ حسور اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی شہوت پہ قابو کرے، اور ایک مومن اپنی شہوت کو قابو کرنے والا ہوتا ہے، اپنے دھیان کو بٹھا دیتا ہے، جلد شادی کی فکر کرتا ہے، یا پھر وہی نسخہ یا معاشرہ قریش یا معاشرہ شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس شادی کے وسائل ہیں وہ جلد شادی کر لے۔ ومن لا فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، اس طرح اس کی شہوت میں کمی آ جائے گی۔ پھر یہ نبوی نسخہ استعمال کرے، نظر بازی سے محفوظ رہے، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، مصروف رکھے، دین کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے، مسجد میں زیادہ ٹائم دے، بہرحال ٹھیک ہو جائیں گے معاملے انشاءاللہ۔ وحصورا ونبی من الصالحین، اور جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے تو نبی کو اللہ نے بچایا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ انبیاء کا مشن ہے، اور انبیاء کے پیروکار گناہوں سے بچتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، اور مگر یہ پاک صاف رہا، اور فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اپنے بندوں سے بے حیائی اور بری چیز کو یوں ہی دور کر دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور اللہ کا قریب ہونے کے لیے، ولایت کے لیے یہ شرط ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، میرے بندے زنا نہیں کرتے، میرے بندے بدکاری نہیں کرتے، وہ بڑے مضبوط کردار کے حامل ہوتے ہیں، مضبوط لوگ۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی تخت و تاج نصیب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پاک دامنی کی بنا پہ جیل میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے اجر عظیم دنیا میں بھی دے دیا، اجر عظیم دنیا میں بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک مصر کا فرما روا بنا کے رکھ دیا، ملک مصر کا فرما روا بنا کے رکھ دیا۔ یتبوأ حیث یشاء، پورے مصر کے اندر جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ کوئی علاقے ہوتے ہیں نا وہاں ہمارے بڑے افسر بھی نہیں جا سکتے، وہ جناب ایجنسیوں کے زیر کنٹرول ہوتے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے جی، کہوٹا کا علاقہ ہے۔ لیکن یتبوأ حیث یشاء، وہ ایک اجنبی ہو کے مصر کے شہری نہیں ہیں، وسنیک نہیں ہیں۔ اس دور میں بھی یہ تھا کہ اس ملک کا شہری ہونا ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے۔ اللہ نے سارے اصول توڑوا دیے پاک دامنی کی برکت کی بنا پر۔ وہ کہاں عراق اور کنعان کے ہیں، کہاں مصر کے مدار المحام ہیں، ان کے بڑے صدر کے نیچے، فوتیفار کے نیچے انہی کا سارا حکم چلتا ہے۔ قرآن نے بیان کر دیا ہے یتبوأ حیث یشاء، جہاں چاہتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی ان کے لیے، کوئی ممنوع نو گو ایریا نہیں تھا، جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ یہ برکت ہے اس عفت اور پاک دامنی کی۔ اور آپ نے وہ لمبا واقعہ تو سنا ہوگا، وہ بنی اسرائیل کے غار میں وہ جو بندے چلے گئے، راستے میں بارش آئی، وہ پتھر لڑکا اور پتھر کے غار کے دہانے پہ بالکل ضم ہو گیا، وہ جم گیا۔ ان میں سے ایک بندے نے یہ دعا کی تھی، یہ واسطہ دیا تھا نیک عمل کا، کاش ہمارے پاس بھی پاک دامنی کا کوئی ایسا نیک عمل ہو، کاش اس قسم کا کوئی ایک معاملہ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی ہو کہ جب ہم آڑے وقت میں اللہ کو واسطہ دے سکیں۔ عمل صالح کا واسطہ اور وسیلہ دینا جائز ہے، یاد رکھیں۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا تھا اللہ، میں اپنے چچا کی بیٹی محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ میں نے مکھ مکا کر لیا، حتیٰ کہ میں
اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں ایک مرد بیٹھ جایا کرتا ہے۔ وہ عورت کپ کپائی اور اس نے کہا لا ترز الخاتم الا بحقھا، میری بکارت اور کوارے پن کو اس کے صحیح حق کے ساتھ یعنی نکاح کے ساتھ اس کو توڑ لے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ عورت ابھی اس نے گناہ نہیں کیا، یہ کپ کپا رہی ہے۔ اور میں نے پتنی کتنی دفعہ منہ کالا کیا، بس سمجھ آ گئی اللہ عین حالت گناہ میں جہاں سے واپس آنے کے کوئی چانس نہیں تھے، اور میں نے اس کو مجبور پایا تھا، وہ اپنی غربت اور قحط کے ہاتھوں تنگ ہو کے مجھ سے چند دیناروں کو سودا کر کے اپنی عزت میرے حوالے کر چکی تھی۔ اللہ میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا تیرے ڈر کی بنا پر، اگر یہ میرا کام، اگر یہ بدی سے دور ہونا یہ صرف تیرے خالص نیت کے لیے، اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہماری زندگیاں آج مصائب کا شکار ہو گئی ہیں، آج ہمیں ایک نہیں پریشانیاں لاکھوں ہیں۔ کسی کا وہ جناب نوکری نہیں لگتی، کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، کسی کا کوئی معاملہ ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو عفیف کرو، اللہ کے حوالے معاملے کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان دیں گے، اللہ تعالیٰ معاملے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ غار کا پتھر جہاں نہ کوئی کرین جا سکتی تھی، اس دور میں نہ کوئی 1122 کا معاملہ تھا، نہ کوئی اور جناب فورس پہنچ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کی فورس وہاں پہنچی، اللہ تعالیٰ کے اختیارات وہاں پہنچے، اور نیک عمل نے، اس عفت اور پاک دامنی نے زور مارا اور وہ غار کا بڑا پتھر ہٹ گیا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی زندگیوں میں آئے ہوئے پریشانیوں کے پتھر ہٹ جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو عفیف اور پاک دامن بنانا پڑے گا۔ اپنے آپ کو دعا قبول ہوتی ہے عفیف اور پاک دامن شخص کی۔ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک جو آدمی پاک دامن ہوتا ہے اللہ اس کی پاک دامنی کا خیال کرتے ہیں اور اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں، کتاب والا لکھتا ہے کہ دہلی میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص اپنی کسی سواری پہ جا رہا تھا، ہودج میں اس کی ماں بیٹھی تھی، ہودج میں اس کی ماں بیٹھی تھی۔ اس نے جب لوگوں کو دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے جی، کہ جی قحط سالی کی بنا پر پریشان ہے، اس نے اپنے ماں کے پہلو کو پکڑا، قمیض کو پکڑا، کہا اللہ میری یہ ماں پاک دامن ہے، اللہ کرم فرما دے، بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش برسا دی۔ ایک عفیف اور پاک دامن شخص، اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ہے، یاد رکھیے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اگر تم طیب اور پاکیزہ کریکٹر کے حامل ہو تمہیں بیوی بھی ویسی ملے گی۔ اچھے بیویوں کے لیے اچھے خامند، اچھے خامدوں کے لیے، اور اسی طرح خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی پاک دامن ہو پھر ہمیں اپنی نظروں کو بچانا ہوگا۔ یہاں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر چونکا کے رکھ دیتا ہے، فرمایا عفو تعف نسائکم فی المحرم، لوگوں پاک دامنی اختیار کرو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن ہو جائیں گی۔ وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم، اور ایسے کردار سے بچو جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اگلا شعر سننے کے لائق ہے، ان الزنا دین فإن اقرضتہ، یہ زنا تو کر رہا ہے، گناہ تو گناہ ہے، یہ قرض بھی ہے، اور زنا کبائر میں سے ہے، یہ گناہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ قرض بھی ہے، قرض۔ فإن الزنا دین فإن اقرضتہ کان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی، اس کو تیرے گھر سے پورا ہونا ہے، اور تجربہ گواہ ہے اس بات کا کہ اگر ایک آدمی توبہ نہیں کرتا، وہ منہمک رہتا ہے، اسے یہ قرض چکانا پڑتا ہے۔ اپنی بیٹیوں میں چکا لے، پوتیوں میں چکا لے، نواسیوں میں چکا لے، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کتاب پڑھو، حوالے دوں گا، وقت میری اجازت نہیں دے گا۔ بڑے بڑے لوگ زانی، آج ان کی بچیاں انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ کتاب، آج ان کی بچیاں وہ بازار گناہ کے اندر ہیں۔ اس کے نام کے ساتھ میں حوالے دے سکتا ہوں اور کتابوں کے حوالے بھی دے سکتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں شورش کاشمیری کی اس بازار میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، امام شافعی کے اس شعر کی تعبیر آپ کو مل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملے صاف ہوں،
ہماری بہنیں بھی صاف ہوں، ہماری بیٹیاں بھی صاف ہوں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی صاف کرنا پڑے گا، وگرنہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ پاک دامنی پر محشر میں بھی اکرام ہے، محشر کے میدان میں وہ روایت میں نے آگے اشارہ کر دیا، وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک شخص وہ ہے، ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک نوجوان وہ ہے، نوجوان کے لفظ جس کو حدیث میں آتا ہے دعت ہو امرات ذات حسب و جمال، ایک عورت جو ہے وہ حسب و جمال والی اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، خود وہ عورت دعوت گناہ دیتی ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، وہ پیشہ ور عورت نہیں ہے، حسب و جمال، وہ خوبصورت بھی ہے اور خاندانی بھی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ نوجوانوں، ہم تو خود چیٹنگ کرتے پھرتے ہیں، ہم تو خود مرتے پھرتے ہیں، یہ ایسے نوجوان بنو جن کو عرش عظیم کا سایہ ملے قیامت والے دن۔ اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، بی بی اللہ کا بڑا ڈر ہے، جوان بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ساری شہوات، سارا کچھ ہے، انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قیامت والے دن محشر کے میدان میں اللہ اس بندے کی عزت کرے گا، اس نوجوان کی عزت کرے گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح پاک دامنی پر جنت کی بشارت ہے، مشہور روایت آپ نے سینکڑوں دفعہ سنی ہوگی، من توکل علی ما بین رجلیہ، نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں پہ کنٹرول بہت مشکل ہے، اگر میں اور آپ ان دونوں کو کنٹرول کر لیں ہمارا معاشرہ جنتی معاشرہ بن جائے۔ من اسم لی من توکل علی، جو مجھے گارنٹی دیتا ہے، جو میرے سپرد کرتا ہے، کون؟ ما بین رجلہ ہے، جو اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، وما بین لحیہ ہے، جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان۔ آج آپ اندازہ کریں، کبھی اندازہ بھی ہے کیا کرو، کبھی اس قسم کی کوئی شیڈول اور جدول بنایا کرو، بڑے شعور والے مسلمان بنو، دیکھو اس دنیا میں زبان کے ہاتھوں کیا آفتیں ٹوٹتی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، کتنے گھر خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپ کے گلی محلے میں کتنی لڑائی کسی ایک جملے کی بنا پر ہوئی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، ڈانگ سوٹا نہیں، وہاں تو بندوقیں چل چکی ہوں گی زبان کی بنا پر۔ اور دوسرا، یہ دنیا اس وقت ما بین رجلہ ہے، شرمگاہ اور ٹانگوں کے گناہ کے درمیان جو ہے اس کے گناہ کے ساتھ بھر چکی ہے، اور ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات، پرنٹ، الیکٹرانک اور اس کے دیگر جتنی چیزیں، وہ اس کو پوری طرح بڑھاوا دے رہے ہیں۔ یہ میری فکر ہے کہ ہمارے نوجوان پاک دامن ہونے چاہیے۔ ہماری بچیاں وہ تھی مسلمان کہ سورج بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا، لوگ ان کی عفت کی قسم دیا کرتے تھے، بجاؤ آج کسی عورت کی عفت کی قسم دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ مسلمان بچیوں کی عفت کی قسمیں دی جاتی تھی، مسلمان نوجوانوں کی پاک دامنی کی قسمیں دی جاتی تھی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، عربی مصادر کے اندر بھی ہے اور مصادر کے اندر بھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، جب حضرت علی کے علاقے میں مسلمانوں نے حملہ کیا، حاتم طائی کی بیٹی عدی کی بہن صفانہ کو مسلمان قیدی بنا کر لے گئے۔ اس عورت کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، اس عورت نے باقاعدہ تعارف کروایا نبی علیہ السلام کو، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ آپ نے احترام کیا، بلکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے آپ نے چادر پر بٹھایا، حلیمہ سعدیہ کے لیے بھی یہ معاملہ آتا ہے، اور آپ نے تعریف کی، فرمایا تیرا باپ بڑی اس کے اندر اچھی خصلتیں تھیں، وہ بڑا مہمان نواز تھا، یہ تھا وہ تھا، آپ نے تعریف کی کہ تیرا باپ نبی علیہ السلام سے کچھ پہلے، یعنی بیٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عدی بن حاتم، ظاہر ہے تھوڑا سا پہلے کی بات، آپ نے تعریف کی ہے تیرا باپ اتنا اچھا آدمی تھا۔ اور بعد میں صحابہ کے ایک جھرمٹ میں انہیں واپس بھیجا کہ جاؤ ان کو ان کے علاقے میں چھوڑا۔ جب عدی وہاں آیا، عدی نے پوچھا میری بہن بتا، محمد رسول اللہ کے جوان صحابہ تیری عزت تو نہیں پامال کر دی؟ ویسے یہاں لفظ تو 2 قسم کے آتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی انہوں نے اتنے دنوں کا سفر، اور مسلمانوں جس میں راتیں بھی ہیں جس میں دن بھی ہیں، بنی طے کا علاقہ مجھے اب صحیح یاد نہیں، بہرحال 10-15-20 کلومیٹر، 10-15-20 دنوں کا راستہ بنتا ہے، اس میں صحرا ہے، تنہائیاں ہیں، خلوتیں ہیں، قربان جاؤ قرآن حدیث ایسا مسلمان بناتا ہے، ایسا نہیں بناتا جیسے ہم بنے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی اگر ان تنہائیوں میں ہوتا تو شاید
تیرے ہاتھوں میری عزت محفوظ نہ ہوتی۔ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کیا سمجھ ہے 15 دنوں میں اسے پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی ہوگی، اسے پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی ہوگی، وہ عورت سوئی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن پڑھنے والے ہو تم بھی، اور سورۃ نور کا درس سنو گے تم بھی، سورۃ احزاب پڑھو گے تم بھی۔ کیا یہ سورۃ احزاب اور نور بندے کو جو بے حیا بناتی ہے باحیا بناتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے اور میری فکر یہ ہے، اور میں عورتوں سے بھی پوچھتا ہوں، کیا سورۃ النور پڑھنے والی ہو، سورۃ احزاب کا ترجمہ پڑھنے والی ہو؟ کیا اسلام ان دونوں صورتوں میں کس چیز کا درس دیتا ہے، بے حیائی کا یا حیاداری کا؟ اور فرمایا یا شباب توکلت لہ بالجنہ، جو ان چیزوں کا مجھے گارنٹی دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور پاک دامنی سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص نامحرم پر قادر ہو مگر خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہ کرے، خوف خدا کی بنا پر گناہ نہ کرے، اس کے بدلے میں اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور احادیث میں میرے بھائیوں ہمیں تو جو دعائیں سکھائی گئی اس میں پاک دامنی کو مانگا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نہ پاک دامنی کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہمیں ماں باپ سے، معاشرے سے، اسلام سے پاک دامنی ہم اس کو بھی اتار کر پھینک رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ ہم پاک دامنی مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اللہ ہم پاک دامنی مانگتے ہیں۔ انبیاء کے ماننے والے یہ دعائیں مانگتے ہیں، نہیں آتی تو سیکھو یہ دعائیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو آنکھ کی خیانت سے محفوظ فرما دے۔ کیسی دعا ہے؟ ہم نے دعا مانگنی نہیں، کیوں؟ ہم نے خیانت جو کرنی ہے۔ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، میں ان تمام کو چھوڑتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی بہت زیادہ پاک دامنی کے واقعات ہیں، بہت زیادہ پاک دامن تھے، قرآن ان پر اثر کرتا تھا۔ افسوس یہ ہے نہ ہم قرآن سنتے ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن ہمارے اوپر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر خیر ختم ہو رہی ہے، فسق و فجور نے ڈیرے ڈال دیے، رب کی نافرمانیوں سے زمین ہٹ چکی ہے، رب کی دھرتی کا چپا چپا رب کی حدود کی پامالی کا گواہ بنتا جا رہا ہے۔ کاش ایسا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام عورتوں سے الگ بیعت لیتے تھے اور اس میں فرماتے تھے قرآن کہتے ہیں ولا یزنین، تم نے بدکاری نہیں کرنی، یہ پہلی بیعت تھی۔ ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور قرآن مجید نے بھی بدکاری کو فحش کہا ہے اور فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لوگو تمہارا رب تمہیں روک رہا ہے۔ تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، یہی قرآن رمضان میں سنایا جائے، کاش ہمیں پتا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلم معاشرہ تو پاکیزہ معاشرہ ہونا چاہیے، عفت، پاک دامنی، حیا اور شرم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اور فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خواتین سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس گرمیوں کے موسم میں بالخصوص دو باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو مکمل چہرے کا پردہ کریں، یہ غلط بحث ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، دلائل قوی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان عورت کو بھی چہرے کا پردہ کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب واقع افق میں پیچھے رہ گئی تھی تو میں پالان کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی، تھوڑی سی اونگ آ گئی اور وہ صحابی صفوان بن معطل سلمی آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، فرعانی قبل الحجاب، انہوں نے مجھے پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا، پہچان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ یہ لفظ کیا بتاتے ہیں؟ قبل الحجاب، حجاب سے پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا، مجھے پہچان گئے۔ میں نے فوراً، حدیثوں میں آتا ہے کہ میں فوراً ان کو دیکھتے ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون سنی اور میں نے فوراً اپنے اوپر پردہ کر لیا۔ ایک اور دلیل، نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں جب حضرت صفیہ
رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک یہودی سردار کی بیوی بھی تھی اور ایک سعودی سردار کی بیٹی بھی تھی، تازہ تازہ ان کے بلکہ نکاح ہوا تھا، اگلے دن مسلمانوں نے ریڈ کر دی اس علاقے میں، اور یہ عورت اس کے اوپر دلہن بننے کے آثار موجود تھے، اگلے ہی دن مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ، صفیہ بن ہویی بن اخطب، صحابہ کہتے ہیں اب ہم میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور لونڈی رکھیں گے یا بطور ازواج مطہرات میں رکھیں گے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تو آپ نے اس سے پردہ کروایا تو یہ امہات المومنین میں شامل ہے، اور اگر پردہ نہ کروایا پھر عام لونڈیوں میں، کیونکہ لونڈیوں کے حکم میں پردہ نہیں، اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو پھر واقعتاً نبی علیہ السلام نے پردہ کروایا، واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا؟ پردہ کروایا، اور اس طرح جو ہے وہ امہات المومنین میں شریک ہو گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر آج ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، غلام سے شرعی تقاضے کے مطابق پردہ نہیں ہے، چونکہ آج کل غلام لونڈی کے معاملات نہیں ہیں، لیکن تفصیل نہیں۔ وہ کہتی ہیں سیدہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی غلامی کی آخری قسط دے کر آیا، میں نے سیدہ کو بتایا کہ جناب میں اپنی غلامی کی آخری قسط دے آیا ہوں، انہوں نے مجھے مبارک دی، وَأَرْخَى لِيَ الْحِجَابَ، اور پردہ لٹکا لیا کہ اب یہ مکمل آزاد ہو گیا، اس پہ آزاد کے حکام لا گئی، آگے یہ غلام نہیں رہا، غلام سے پردہ نہیں تھا۔ اور ویسے بھی اگر آپ بچی دیکھنے جائیں کسی کی، ویسے عقلی بات ہے، اس کے علاوہ دلائل اور ہیں لیکن وقت بہت تھوڑا ہے، اگر آپ کسی رشتہ دیکھنے جائیں وہ آپ کو بچی کے پاؤں ہاتھ سارا کچھ دکھائیں، چہرہ نہ دکھائیں، بتائیے پھر آپ نے پردہ بچی دیکھی؟ آپ رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ قبول کریں گے آپ؟ نہیں، چہرہ ہی تو انڈیکس ہے پورے کا۔ اس لیے میں خواتین سے عرض کرتا ہوں کبھی یورپ کے پروپیگنڈے میں نہ آئیے، یا بعض علماء بھی ایسی رائے رکھتے ہیں، ان کی یہ رائے مرجوح ہے، اور اس فتنہ اور فساد کے دور میں بالخصوص اتقا اور ازکا رائے یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے۔ ادلہ اور بھی وہ زیادہ ہیں، اس پہ تو اسپیشل ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ فسق و فجور کا دور ہے، اس میں تو عورتوں کو بہت اپنے آپ کو، شریعت نے جو کچھ جواز رکھے ہیں ہاتھوں ننگا کرنے کو، ان کو تو وہاں بھی گلوز پہننے چاہیے اور چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، بالخصوص گرمیوں کا موسم پوری شدت سے شروع ہو چکا ہے، آپ بھی فکر کریں، بدھو بن کے زندگی نہ گزاریں، صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بنیں، گھر کے اندر خیر شر کو دیکھیں، پہچانیں، نماز روزے کا اہتمام کریں۔ عجیب مرد ہو تم لوگ بھی، قرآن کہتے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھو اگر ان کا لباس تنگ ہے منع کرو انہیں، روکو انہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، ویسے تم بڑے مرد بنے پھرتے ہو، ہمارے ہاتھ میں یہ ہے وہ ہے، اور صرف تمہاری مردانگی صرف لفظ طلاق بولنے تک کی ہے۔ میں تو سمجھ گیا ہوں معاشرے کو، ہمارے پاس روز یومی ایک یا دو کیس آتے ہیں، اس کی ساری مردانگی اس کی ٹوٹ جائے گی، جی چل طلاق 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 طلاق۔ او بھائی روکو، سمجھاؤ، ان کو کہو کھلے کپڑے پہنے، جسم کے حصے وہ قیامت والی وہ عورتیں نہ بنو جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کاسیاتن عاریاتن، وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور رب کے غضب کا شکار ہوں۔ اور ایسی عورتیں اگر جنت میں چلی بھی گئیں تو جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے محروم کر دی جائیں گی۔ کیا کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں دنیا میں فیشن کروں اور جنت میں اگر ایمان اور عقیدہ توحید کی بنا پہ چلی بھی گئی تو جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے محروم کر دی جاؤں، جنتی لباس اور ریشم کے کپڑوں سے محروم کر دی جاؤں؟ کیا کوئی بہن یہ چاہتی ہے؟ وہ نہیں چاہتی، تو اسے لباس مکمل ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، پتلا نہیں ہونا چاہیے، اندر کوئی نہ کوئی اپر لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہماری ملیں غلط قسم کا کپڑا بنتی ہیں تو اس کا کوئی حل بھی نکالا جا سکتا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے، حل نکل سکتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ پہلو کو میں نے بطور مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ کی قسم ضرورت ہے کہ امت کو چیخ چیخ کے اس کے اوپر کھڑا کیا جائے، عفت و پاک دامنی بتائی جائے کہ لوگوں آج ہمارے گھروں کا سیٹ اپ خراب ہو کے رہ گیا ہے، آج ہماری بچیاں وہ قیامت کی علامت۔ اللہ اکبر، کیف بکم، کیف بکم، کیا حال ہوگا تمہارا اذا فسقت فتیاتکم وتغت نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہاری بات نہیں مانیں گی، تم صرف پیسے کمانے کی مشین بن کے رہ جاؤ گے، تمہاری نہیں مانیں گی۔ وہ ہے کہ نہیں؟
میں نے بڑے بڑے مونچھوں والوں کو دیکھا ہے، ان کے مونچھیں ڈھلکتی دیکھی ہیں، رب کعبہ کی قسم میں تمہارے اسی معاشرے کے اندر رہتا ہوں۔ میں نے باہر بڑے بڑے منصبداروں کو دیکھا ہے، اندر ان کی کچھ نہیں چلتی ہے۔ کیف بکم اذا تغت نساؤکم، جب تمہاری عورتیں منہ زور ہو جائیں گی، تم باہر میاں ہو، رانا ہو، چودھری ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، لیکن اندر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وفسقت فتیاتکم، اور تمہاری جوان لڑکیاں فاسق و فاجر ہو کے رہ جائیں گی۔ حدیث کے لفظ ہیں، گو اس کی صحت میں تھوڑی سی کمی ہے، کچھ کمی ہے ضرور، لیکن دیگر ادلہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے دیگر ادلہ سے تائید ہوتی ہے۔ آج ہے واقعہ کہ نہیں؟ بالخصوص میرا تجربہ ہے، ہائے اللہ۔ اور جن بچیوں کی بھاری فیسیں دیتے ہیں والدین، جن کو قیمتی رکشے لگوا کے دیے ہیں، وہ ماں باپ کی عزت زیادہ پامال کرتی ہیں۔ اور کوئی پٹھے وڈ ہوگی، یقین جانے وہ اگلے کے منہ پہ مارے گی، اسے پتہ ہے میں نے چاچے مامے دادے کی عزت رکھنی ہے، اور جو جتنی پڑھی ہوگی، جتنی ڈگری ہولڈر ہوگی، جتنی اس کے اوپر فیسیں زیادہ ہوں گی، جتنی اس کے اوپر خرچہ باپ کا زیادہ ہوگا، وہ باپ کو اتنا ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، عورتوں کو کبھی بالا خانے پہ نہ چڑھایا کرو، عورتوں کو ایک حد سے زیادہ پڑھایا نہ کرو۔ یہ باتیں آج سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاملے جو ہیں وہ بہت پریشانی کے اندر جا چکے ہیں، اور زنا کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ زنا جس معاشرے میں ہوتا ہے، جس گھر میں ہوتا ہے، بے برکتی وہاں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ فرمایا ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر لوگ تقوی اختیار کر لیں، زنا تقوی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تقوی اختیار کرو گے، ہم برکات السماء، آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ اور جس گھر میں عدلہ پیش کروں، شورش کاشمیری نے لکھا ہے، شورش کاشمیری نے لکھا ہے، اور اتفاق سے وہ آپ کا واقعہ بھی چکیاں کے قریب، 58 چک کے قریب کسی کا ہے، کہ 2-3 مربے کا مالک سارے مربے بیچ کیا وہاں جا کے ہیرا منڈی کی کنجریوں پہ، آخری ایکڑ بیچ کے گیا۔ اس نے کہا تو سارا کو کنگلا ہو کے آیا، میں اب تیرے ساتھ کہاں جاؤں؟ دیکھا ہے بڑے بڑے ملوں کو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بک جاتی ہیں چیزیں، زنا اور بدکاری جس گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ عفت پاک دامنی کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کیوں؟ ومن اعرض عن ذکری، وہ اللہ کی یاد اور شریعت سے اعراض کرتے ہیں، کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر کامیابی کے راستے معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ خود وہ زانی اس کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ آج میرے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ، بے اعتمادی ہو جاتی ہے۔ مصائب اور آلام اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں یہ ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ اور پھر مجموعی طور پر جو بڑا نقصان ہوتا ہے، ما من قوم یظہر فیہم الزنا الا اخذوا بالسند، جس قوم کے اندر بدکاری ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم کو قحط سالی میں جکڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ مشکات کی اور احمد کی روایت ہے۔ آپ کا دسمبر خالی گیا، آپ کا جنوری خالی گیا، اس سیزن کی بات کرو، فروری خالی چلا گیا جس وقت پانی کی ایک ہی بوند کی فصل کو ضرورت تھی، اور آج جب کہ ہمارا رزق وہ کھیتوں کے اندر پڑا ہے، اور فصلہ آٹا تو ادھر آنا نا دانا کو شہروں کی گلیاں تو نہیں نا، شہراں تو نہیں نا گندم ہوتی۔ آپ جب کہ میرا اور آپ کا رزق وہ وہاں پڑا ہے، اللہ ناراض ہے، بارشیں ہوتی چلی جا رہی۔ یہ بارشوں کا وقت پہ نہ ہونا اور بے وقت ہونا الارم ہے، الارم، یہ وارننگ ہے، وارننگ کہ اللہ ناراض ہے۔ ہمیں اللہ سے اجتماعی توبہ کر کے اللہ کو منانا چاہیے۔ اس قوم کے اندر جو ہے وہ قحط سالی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح معاشرتی طور پر نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر وحشت کا نشان بن جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں، آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور نسب پہ دھبا ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت وراثت اور نسب کی سب سے بڑی حفاظت کرتی ہے، اسی لیے احکامات ہیں، عدت کے معاملات ہیں۔ کسی عورت کی عدت 1 حیض، کسی عورت کی عدت 3 حیض، کسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، کسی کی کس طرح تفصیل ہے اس کی۔ اسلام تو کوئی لونڈی آئے غیر مسلم کی، اس کے ساتھ جماع کی اجازت نہیں دیتا، استبراء رحم ضروری قرار دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا
کہ جس آدمی نے کسی کی حاملہ عورت سے نکاح کر کے جمع کر دیا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایسی لعنت کروں کہ قبر تک میری لعنت اس کے ساتھ جائے، قبر تک، کہ جب ایک عورت حاملہ ہے اس کا وضع حمل ہو، وہ اپنے معاملے سے نکلے پھر نکاح کر کے، تاکہ نسب کے معاملے کلیئر ہوں۔ اسلام نے نسب کے معاملے، آج ہمارے ہاں بھی نسب کے معاملے مخدوش ہو کے رہ گئے ہیں، اور یورپ میں تو کتنے ملک میں نسب نامے کی جگہ پہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے، کتنی بڑی ذلت ہے اللہ کی قسم۔ اور جانتے ہو قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے جہاں اپنی بے شمار نعمتیں گنوائی ہیں، فرمایا وَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَسِحْرًا، مسلمان میں نے تجھے نسب والا بنایا ہے، تجھے اپنے دادے کا پتہ ہے کلیئر کٹ۔ ایسے معاشرے بھی ہیں اس دور میں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں الحمدللہ پتہ ہے کہ میں سلیم کا بیٹا ہوں۔ جاؤ ان معاشروں میں جن میں بے راہ روی، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کس کے بیٹے ہیں۔ مجھے کلیئر ہے کہ میں حنیف کا بیٹا ہوں، مجھے کلیئر ہے کہ میں فتح محمد کا پوتا ہوں، پوتا ہوں، مجھے کلیئر ہے۔ لیکن وہ ایسے معاشرے بھی ہیں، قرآن کہتا ہے جعلہ نسبا وسحرا، انسان اے مسلمان میں نے تجھے نسب کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تجھے اپنے ماں کا، باپ کا، بہن کا، خالہ کا، پھپھی کا، چچا کا، پوتے کا پتہ ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو؟ اس یورپ کا اللہ اس کو ہدایت دے دے یا تباہ و برباد کر دے، انہوں نے ہمارے مسلم معاشرے کو ٹارگٹ بنا کے رکھ دیا ہے۔ یورپی تہذیب کو ہم نے تو اس کو پتہ نہیں نعمت غیر مترقبہ سمجھا ہوا ہے۔ لوگوں چونکنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہیں جی، نسب پر دبدہ، رشتے ناطے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، اور قتل و فساد ہو کے رہ جاتا ہے، حرامی بچوں کی افزائش ہو کے رہ جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، جس بچے نے، جو حرامی بچہ ہے، افسوس یہ ہے کہ آج کر یہاں اللہ کی قسم اخبارات پڑھ کر معاملے کہ فلاں پنڈی کے اندر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا، ٹوبے ٹیکسنگ کے اندر ایک آدمی اپنی متعلقہ بیٹی گھر واپس آئی اس کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا۔ بھائیو یہ کیا باتیں ہیں؟ او بھائی تمہارا ایکسپریس چھاپتا ہے یہ باتیں، مسلم معاشرے کی قیامت کی علامتیں، فلانی جگہ پہ فلانا اپنی بہن کے ساتھ، مقدس رشتوں کے تقدس کی پامالی۔ باقی باتیں الگ ہیں کہ مجھے فلاں صاحب نے کہا میں فلانے بلاک سے گزر رہا تھا، صبح دیکھا ایک بچی ہے، اس نے مجھے تصویر بھی دکھائی، کہا یہ بچی میں نے کوڑے سے اٹھائی ہے، میں 27 بلاک میں ڈاکٹر حسین کے پاس لے کے گیا، میں نے افراد تو نہیں نہ بتائے، راز ہے، وہاں لے گیا، ہیٹر لگائے، دسمبر کی بات ہے پچھلے سے پچھلے، اور یہ ایک باتیں نہیں ہے، کتنی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی حرامی بچوں کی افزائش، ہمارے یہاں بھی یہ معاملے بالکل وہی۔ اور بھائی کیوں نہیں چونکتے آپ لوگ، سفید داڑھی والوں، نمازیوں اور توحیدیوں، اہل حدیثوں، اور کس بات پہ سٹ پٹاؤ گے؟ اور رب کی حدیں یہاں تک پامال ہیں، رب کا غضب ہمارے قریب آ چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، پوری زمین رب کی حدود کی پامالی میں اور فسق و فجور میں اٹ چکی ہے۔ اللہ کی قسم ٹیوشن سینٹر یہ ٹینشن سینٹر بن چکے ہیں، معذرت کے ساتھ سکول جو ہے پرائیویٹ وہ گناہ کا اڈا بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور کتنی باتیں ہیں، ہمارا یہ وسائل رسل و رسائل یہ زنا کا پیش خیمہ بن چکا ہے، کتنی مقدس بابو کی بیٹیاں اور ان کی پگڑیاں اچھل گئیں، ان کی داڑیاں نوچ دی گئیں۔ بہت سارے نقصان ہیں زنا کے، طبی نقصان بھی ہیں۔ اس قوم کے اندر ایڈز کی حدیث میں آتا ہے، امراض مزمنہ، بلکہ لفظ یہ ہیں بھائی جان، لفظ یہ ہیں کہ ایسی قوم جس میں زنا عام ہو جاتا ہے، زنا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ایسی بیماریاں الاوجاع لم تکن من اسلافہم، جو پہلے بیماریاں نہیں تھیں۔ لوگوں فکر کرو، فکر، آج آپ کی سائنس، آپ کی طب، آپ کی میڈیکل سائنس عروج پر ہے کہ نہیں؟ اور دلوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، لیکن بتاؤ کہ امراض مزمنہ ہیں وہ بیماریاں جو اوجاع التی، وجن کہتے ہیں بیماری کو، وہ مرضیں لم تکن من اسلافہم، لم تکن من قبلہم کے لفظ بھی آتا، جو پچھلی قوموں میں بیماریاں نہیں تھیں وہ بیماریاں آج ہیں، حالانکہ عروج ہے، گلی محلے میں کلینک ہیں۔ تمہارا سرگودا تو پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے، طب اپنے عروج پر ہے، لیکن بیماریاں بھی اپنے عروج پر ہیں۔ جتنی طب ترقی کر گئی بیماریاں اتنی ڈھیٹ ہو گئی کہ نہیں؟ اتنی ڈھیٹ ہو گئی۔ آپ ایک مسجد کی ایک لائن کا اندازہ لگائیں، آپ کو 5-4 وہ بندے جو ہارٹ سے پہلے مریض ہیں وہ نظر آ جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا؟ کبھی ایسا ہوتا تھا؟
کینسر کے اسپتال، اس کا مطلب قوم مریض ہو کے رہ گئی ہے، ذیابیطس ہر بندے کو ہے، شوگر، یہ کیا پریشانیاں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے روحانیت کو، دین کو نکال پھینکا ہے، اور رب کے فیصلوں نے ہمیں جکڑ دیا ہے، ہمارے اندر پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عفت اور پاک دامنی نصیب فرمائے۔ بھائیو اس پہ محنت کرو، خود بھی عفیف اور پاک دامن بن جاؤ، اور اپنے گھروں کے معاملات کو بھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دیں، اگرچہ ذرا کڑوی ہیں لیکن ہے خیر خواہی پہ مبنی، اور یورپی تہذیب کے تناظر میں یہ باتیں کرنا بہت ضروری تھا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، اللہ مجھے، میرے بھائیوں کو، ہماری عورتوں کو پاک دامنی نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔